یہ کیا ہو رہا ہے کے پی کے اندر؟ ابھی اے پی سی بھی بلوا لی گورنر نے، اور بیرسٹر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے. اور یہ کام پہلے کیوں نہیں کر لیا پی ٹی آئی کی جانب سے وہاں پہ جو حکومت ہے؟ حکومت خیبر پختونخوا 3-4 ایسے محاذوں پہ کامیاب ہوئی امن و امان کے حوالے سے جو شاید ان کے فرائض میں بھی جو ہے شامل نہیں تھا. جس طرح بنو کے واقعات ہوئے آپ کے سامنے ہیں. پھر جو باجوڑ میں جو ہے پھر جو ایک قتل و غارت کا سلسلہ ہوا. اس کے بعد کرم میں جو ہے جنگ بندی ہوئی. میرا خیال ہے کہ جو بارڈر ایریاز ہیں وہاں پہ امن و امان جو ہے وہ گزشتہ 20-22 سالوں سے افواج پاکستان کے پاس ہے، اور وہ امن و امان کے مسئلے مسائل جو ہیں صوبائی حکومت کے کاتے میں نہیں ڈالے جا سکتے ہیں. البتہ اگر کوئی کوشش ہوتی ہے امن و امان کے حوالے سے، مجھے یہ علم ہوا ہے کیونکہ میں خود گیا تھا، چیف منسٹر صاحب سے ملا کل، تو یہ علم ہوا کہ چونکہ گورنر صاحب نے ادھر انوائٹ بھی کیا اور ساتھ میں بیانات بھی داغ دیے، تو یہ بیانات کی تلخی کی وجہ سے جو ہے گورنمنٹ نے جو ہے دعوت قبول نہیں کی ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت اگر قبول نہیں کی لیکن سیاست بیچ میں انوالو ہو رہی ہے، اس وجہ سے یہ معاملہ ایسا ہے؟ میرا خیال یہ ہے ویسے گورنر صاحب نے بھی جس بھی نیت سے یہ دعوت یا اس امن کانفرنس کا انعقاد کیا ہو، لیکن شاید صوبائی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہ گورنر خیبر پختونخوا کے ڈومین میں فعال نہیں کرتا ہے، یہ ان کے فرائض کا حصہ نہیں ہے، اور یہ ایکسکلوسیولی پروونشل گورنمنٹ کا ڈومین ہے. تو اس وجہ سے بھی شاید ممکن ہو. باقی جو ہے آپ کے سامنے ہے گورنر صاحب اور چیف منسٹر علی امین خان گنڈپور صاحب کے بیچ جو بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے، وہ اس سے آپ سب آگاہ ہیں. نہیں، ہم آگاہ تو ہیں، لیکن اس میں مروت صاحب ایک چیز سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جس فورم پہ بھی بات ہو اس میں سی ایم کے پی کے کو جو ہے فرنٹ لائن پہ آنا چاہیے. اور اگر یہ بے شک ان کا ڈومین تھا یا نہیں تھا، ہم نے دیکھا پہلے ایک کانفرنس ہوئی تو اس میں تو مدعو کیا گیا، فوراً چلے گئے. تو اس میں بھی چلے جاتے تو کیا ہے، جو کہ علی امین گنڈاپور کی طرف سے مدعو کیا گیا تھا جرگا، اور اس کے حوالے سے بات ہوئی تھی، تو وہاں پہ وہ آگے تھے، تو ان کو بھی جانا چاہیے تھا. مفاد تو کے پی کے کی عوام کا ہے. آپ کی بات بری بات نہیں ہے. میں اس حد تک اتفاق کرتا ہوں کہ زید انا سے زیادہ ہمیں عوام کا مفاد جو ہے وہ معتبر اور برتر جو ہے رکھنا چاہیے. بالکل. میرا خیال ہے کہ کے پی میں چیف منسٹر صاحب اور جو گورنر صاحب ہیں، ان کے بیچ جو تناؤ ہے، آپس میں یہ رشتہ دار ہیں، خالازاد ہیں، لیکن جو تناؤ ہے وہ اس تناؤ کو جو ہے علی امین خان کا میں نے کافی عرصے سے گورنر صاحب کے خلاف بیان نہیں دیکھا ہے، اور اب مسلسل گورنر صاحب بیان دے رہے ہیں. ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے تاکہ صوبے میں تھوڑی سی آہنگی ڈیولپ ہو اور ایک ساتھ جو ہے بڑھا جا سکے. لیکن بٹن دبنے کی بات بارہا میرے اپنے پروگرام میں فیصل کریم کنڈی صاحب کہہ کے گئے، بٹن دب چکا ہے. بٹن سے مراد یہ ہے کہ جو ہم گورنر راج کی بات کر رہے تھے یا معاملات کو جسے کہہ سکتے ہیں نا کہ فورسلی ڈیل کرنے کی بات کی جا رہی تھی، تو ڈو یو بلیو کہ یہ جو بیچ میں افواہیں بھی چل رہی تھیں یا پھر پلان تھا یا نہیں تھا، جو وہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ تو اندر کی بات تھی، کہ واقعی میں گورنر راج لگ سکتا ہے یا لگنا تھا؟ اگر ان کے پاس کے پی حکومت میں اسمبلی میں 2/3 اکثریت ہوتی تو یہ لگا چکے ہوتے. قانون کا تقاضا ہے کہ 2/3 اکثریت سے اسمبلی نے انڈورس کرنا ہے، جو یہ نہیں کرا سکتے، تو لہذا گورنر راج جو ہے ممکن نہیں ہے. لیکن آپ کو پنجاب حکومت یاد ہوگی، نواز شریف وغیرہ نے شکوہ کیا، اور آپ کو یاد ہوگا جب ججز کی بحالی کی تحریک ہو رہی تھی اس میں گورنر راج لگا، اور سلمان تاثیر صاحب کو گورنر، ان کو سارے وہ جسے کہتے ہیں نا رائٹ لگ گئے، وہی تھے گورنر. آپ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی میٹر کرتی نہیں ہے؟ اس وقت بھی کوئی میٹر نہیں کیا تھا، اس نے بس لگ گیا اور چلتا رہا. نہیں اسلم صاحب، وہ اس وقت 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، آئینی ترمیم. 18ویں آئینی ترمیم نے گورنر راج کا یہ اختیار جو ہے وہ صدر پاکستان سے لے کے پھر پارلیمان کو، مرکز کی اسمبلی پارلیمان کو اور صوبے کی متعلقہ صوبے کی اسمبلی کو دیا ہے. یہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کی جو ہے ڈیولپمنٹ ہے کہ اب یہ تقاضا ہے آئین کا، اس وقت نہیں تھا.
تو اس وجہ سے یہ نہیں لگا سکے. خیر اب مجھے بتائیں بی بی بشرا صاحبہ نے وہاں پہ جو ہم نے دیکھا اسلام آباد مارچ کے حوالے سے، اس کے بعد انہوں نے آج بیان دیا اور وہ کہتی ہیں کہ انکوائری کریں گے اور ہم سخت سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. کون چھوڑ کے چلا گیا؟ وہاں پہ تو کوئی تھا ہی نہیں سوائے علی امین گنڈا پور کے، اور وہ بی بی صاحبہ خود تھیں جو لیڈ کر رہی تھیں. لیڈر تو کوئی بھی نہیں تھے وہاں پہ. دیکھیں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ علی امین خان نے اپنی جان پہ کھیل کے بی بی صاحبہ کی جان بچائی، ان کا ساتھ دیا، ورکروں نے ساتھ دیا، ان پہ تو اٹیک ہو چکا تھا، یہ نقابپوش آئے تھے اور ان کی کوشش تھی بی بی صاحبہ کی گاڑی پہ انہوں نے لکوڈ پھینکا تاکہ یہ موومنٹ نہ کر سکے، ان کے ٹائر ہٹ ہوئے، ان کی گاڑیوں پہ گولیاں چلائی گئی. اب میرے پاس وہ ویڈیوز ہیں جو علی امین خان گولیوں کی تڑکڑاہٹ میں اتر کے بی بی صاحبہ کو جو ہے نکال رہا ہے. تو لہذا یہ قیادت نے اور ورکرز نے، پھر ورکرز ادھر وہاں اسی مقام پہ بھی شہید ہوئے ہیں. اور وہ گاڑیاں جس میں بی بی صاحبہ اور علی امین خان نے ٹریول کیا، عمر ایوب خان موجود تھے، صوبائی وزراء موجود تھے اور اکٹھے انہوں نے ٹریول کیا ہے. تو یہ مبالغہ نہیں ہوگا کہ ورکر اور لیڈرز نے مل کے جو ہے ان کا ساتھ دیا. لیکن